سیمسٹر ختم ہو جانے کو تھا، بس ان کی پیاری دلاری یونیورسٹی میں گزارے دن اب ڈائریوں اور البمز میں ہی مقید رہ جانے والے تھے۔ وہ سب اسٹوڈنٹس جنہیں وہ نام سے اور وہ سب جنہیں شکلوں سے جانتے تھے، وہ سب زندگی کی راہوں میں بکھر جانے والے تھے۔ سائی روپا سے اظہار محبت نہیں کر سکا کیونکہ اسے لگا وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا، لیکن روپا ہی نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا اور سائی کے لیے یہی بہت تھا۔ ویسے بھی وہ بہت پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں اس کے فراق میں رونے کے بجائے اسے خوشی سے یاد کرنا اور دعاؤں میں اس کا نام لینا پسند کروں گا۔ یہ بات صرف سائی ہی کہہ سکتا تھا اور وہ کر بھی سکتا تھا۔ نوال اور دائم کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی انہوں نے خاص سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے کی تاکہ ان کے سب دوست شرکت کر لیں، اور ویسے بھی امتحانات کے بعد عالیان امراح کی متوقع شادی کا ایسا شور تھا کہ انہوں نے امتحانات سے پہلے اپنی شادی کو ترجیح دی۔ پرانک ویک آنے سے پہلے ہی کال نے اعلان کر دیا کہ وہ یہ ویک 2 ویک پہلے سے ہی منائے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ پہلے مرحلے میں وہ جم کی کاپی بن گیا اور بغیر پیسوں کے کام شروع کر دیا۔ وہ 1 گھنٹہ یا کچھ زیادہ وقت ایک کو دیتا اور اتنے سے وقت میں ہی وہ شکار کو عاجز کر دیتا۔ جم تو پھر بھی 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھتا تھا، اس نے یہ فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ عین منہ کے پاس، عجیب و غریب سیرپ پی کر منہ سے بھی گندی بو نکالتے ہوئے کہ ناک پر ہاتھ رکھنے پہ بھی بو ناک میں گھس آئے۔ ایک ہی ہفتے میں اس نے کئی شکار نپٹا لیا، اور اسی ہفتے میں وہ یونی میں خاص جوتے پہن کر آیا جو خدا جانے اس نے کس سائنسدان سے بنوائے تھے کہ خود آئنسٹائن بنا تھا ان کے لیے۔ ان کے تلوے میں وہ ریکارڈنگ تھی جو چلنے پر چل پڑتی اور خدا معاف کرے سنسان قلعے میں چمگادڑوں اور بلاؤں کے چلانے کی آوازیں، اور درمیان میں جادوگرنی کے بلند و بانگ شیطانی کہکہے، جنہیں سنتے ہی ماؤں کی گودوں میں پناہ لینے کو دل چاہتا، گونجنے لگی۔ وہ جہاں سے گزرتا کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے پر مجبور کر دیتا، اور ظاہر ہے وہ جم بنا جس شکار کے پیچھے ہوتا وہ ان جوتوں کی وجہ سے بھی اپنا سر پیٹ لیتا۔ اس کے یہ جوتے یونی میں کچھ ایسے مشہور ہوئے اور منہ سے اٹھتی بو نے فضا کچھ ایسے مہکائی کہ اس ویک کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، یعنی عذاب ویک۔ اس عذاب ویک سے اگلے ویک اس نے ایک مخصوص چپ کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ چپ جس جگہ لگاتے وہی رنگ و صورت اختیار کر لیتی۔ انسانی کھال سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہوتی؟ اسے لگانے کے لیے تو اسے انسانی کھال پر چپکا دیا جاتا۔ انسانی درجہ حرارت پر 30 سیکنڈ کے اندر یہ تیز آواز سے پھٹ جاتی اور کھال پر خون نما دھبے اور جلی ہوئی کھال کی طرح پھیل جاتی۔ جس کی کھال پر یہ یوں پھٹتی وہ سمجھتا کہ اس کی کھال پھٹ گئی ہے۔ یہ کھال گالوں پر، کانوں، گردن، ہاتھ، بازو، انگلیوں پر بہت پھٹی۔ خاص کر لڑکیوں کو اس سے اس قسم کی چیخیں اور شکلیں دیکھنے کو ملیں کہ بقول عینی شاہدین ایسے غضب ناک واقعات پہلے کہاں کس کو دیکھنے نصیب ہوئے ہوں گے۔ اس پرینک پر کال کے کافی پیسے لگ گئے تھے، لیکن خیر جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا تو ٹیکس کی صورت سب وصول کر لے گا۔ کال نے اپنے کمرے میں باقاعدہ ایک کا نام لکھ کر فہرست بنا رکھی تھی جسے وہ شکار کر لیتا، اس پر ٹک لگاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑے، خاص کر جب وہ بوڑھا ہو جائے تو یہ سوچ کر آہیں بھرے کہ اس نے ان چند ایک کو بھی کیوں چھوڑ دیا جنہیں وہ ذرا سی محنت سے الو بنا سکتا تھا۔ تو یہ ذرا سی محنت اب کر رہا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، جو کیا کم کیا، حتیٰ کہ پیزا بوائے بن کر گرلز ہاسٹل میں بھی جاتا رہا اور ان کے کمروں میں مختلف چیزیں چھوڑ کر آتا رہا۔ ایما کے گھر کے آگے اس نے بورڈز کا ڈھیر لٹکا دیا، اور وہ بورڈز کچھ ایسے تھے کہ ایما نے فوراً انہیں آگ لگا دی۔ بعد میں وہ اپنی دوست کے آگے بیٹھ کر روتی رہی اور پوچھتی رہی، کیا میں ایسی ہوں؟ ایسی؟ پتہ نہیں وہ کس ایسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا ہاتھ سے بنائی اس چھپکلی کے بارے میں جس کے براؤن بال تھے اور جس نے نیلا گاؤن پہن رکھا تھا اور جو مسکرا کر کیک کاٹتے دنیا سے خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ناپید ہو چکی ہے کا واضح اعلان کر رہی ہے، اور جس پر لکھا تھا ہارر ریلوڈڈ، ایما از بیک۔ بہرحال باقاعدہ پرینک ویک کا آغاز انہوں نے منہ پر ماسک پہنے، ہاتھ میں ہتھیار پکڑے، رات گئے اکیلے دکیلے جونیئرز پر ہلّا بول کر، ان کے منہ پر ٹیپ چپکا کر، ان کے ہاتھ باندھ کر، تم اغوا کر لیے گئے ہو کا ثبوت دے کر کیا۔ سائی اور امراح کا کام ٹیپ چپکانے کا تھا، عالیان اور کال کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، اور ویرا یونی کے سپر گرل میں تمہاری مدد کروں گی بنی وہاں سے گزرتی ہے اور اغوا کاروں کو للکارتی ہے کہ وہ پولیس کو بلا رہی ہے، اور فون نکال کر کان سے لگاتی ہے، اور اغوا کار ان بیچاروں کی کنپٹی پر گن رکھ دیتے ہیں کہ اگر فون آ گیا تو یہ گیا جو گیا۔ ہاتھ ہلا کر ویرا کو منع کرتا ہے کہ فون نہیں کرنا، جبکہ ویرا کو ہر حال میں فون کرنا ہے، 1 2 3 اور وہ بیچارہ گیا۔ یہی کام عالیان اور کال نے دوسرے ہالز میں کیا۔ ان کا دوست مطلوبہ اسٹوڈنٹ کے کمرے میں دیر رات تک براجمان رہتا، دروازہ کھلا رہتا اور یہ کمرے پر دھاوا بول دیتے۔
یہ سب کرتے دونوں نے ثابت کر دیا کہ اگر ان کا بزنس نہ چلایا یا انہیں کوئی جاب نہ ملی تو کامیابی سے اغوا برائے تاوان کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہوا تو پولیس بھی نہ ڈھونڈتی پھرے گی یا اخبارات میں نام بھی نہ آئے گا۔ ایک مشترکہ پرینک جو تقریباً سب ڈپارٹمنٹ سے مقررہ وقت کیا وہ تیسرے لیکچر کے ختم ہونے کے بعد کلاسوں سے نکل کر کوریڈورز میں لیٹ جانے کا تھا۔ وہ سب چلتے پھرنے کی جگہوں پر بیٹھ گئے اور پوری یونی جام ہو گئی۔ پروفیسر بھی جہاں تھے وہیں آدھے گھنٹے تک پھنسے رہے۔ اگلا پرینک انہوں نے لائبریری میں کیا۔ ان سب نے ایک ساتھ لائبریری پر دھاوا بول دیا اور وہ ہر طرف پھیل گئے۔ اس لائبریری نے ان کی کتنی نیندیں اڑا لیں۔ آج وہ اس کا سکون اڑانے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے آئی فونز نکالے اور تیز میوزک چلا دیا اور کتنے ہی کلا بازیاں کھانے لگے اور سر کے بل پنکھے بنے فرش پر گھومنے لگے۔ انہوں نے پورے 30 منٹ تک لائبریری بلاک رکھی۔ دیکھا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا کوئی قہر نہیں ٹوٹ پڑا علم کے سمندروں پر۔ دنیا چند سو سال ترقی میں پیچھے نہیں چلی گئی اور کتابوں کے سینے دکھ سے نہیں پھٹ گئے۔ امراہ نے اپنے پروفیسرز کی کاروں کو نوٹس سے بھر دیا اور کارل آریان نے کاروں کو کفن زدہ کر دیا۔ انہیں سفید کپڑے سے لپیٹ دیا تھا اور اس پر پروفیسرز کی خاص عادات اور خاص باتوں کو لکھ دیا تھا۔ چند ڈپارٹمنٹس نے مارچ کی صورت ٹریبیوٹ دیا۔ وہ فوجی انداز سے پریڈ کرتے رہے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک لمبی سلامی زمین پر پیر مار مار کر اور اونچی آوازیں نکال نکال کر دیں۔ اور دوسرا ٹریبیوٹ کچھ یوں تھا کہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل ہی سائیکل ہو گئی۔ اتنی سائیکل کہ لگنے لگا کہ دنیا میں 4 پہیوں والی موٹر ایجاد ہی نہیں ہوئی ابھی۔ انہوں نے اپنے منہ UOM کے لوگو سے پینٹ کر رکھے تھے۔ چند اخبارات اور مقامی ٹی وی چینلز اس کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھے کیونکہ کال چاہتا تھا اسے گلوبل فیم ملے۔ گلوبل نہ صحیح مقامی فیم ضرور اسے ملنے والی تھی۔ پہلے وہ آکسفورڈ روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر سائیکلوں سے مارچ کرتے رہے، پھر وہ یونی کے اندر آ گئے اور پوری یونی کا ایک چکر لگایا۔ پھر وہ سب ایک مخصوص راستے سے گزرے جہاں رنگوں سے بھرے تالاب نما ڈسپوزیبل کتے رکھے تھے۔ ان کی سائیکلیں مختلف رنگوں سے رنگنے لگیں اور پھر وہ یونی میں پھیل گئے اور یونی کی سڑکوں کو دھنک رنگوں میں بدلتے چلے گئے۔ پروفیسر اور اسٹوڈنٹس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یونی کا ایریل ویو مبہوت کر دینے والا تھا جسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ سب جا رہے ہیں۔ زندگی میں کسی تعلیمی ادارے میں جانے سے زیادہ خوش کن لمحہ کوئی نہیں ہوتا اور اسی تعلیمی ادارے کو خیر بات کہہ دینے سے بڑھ کر کوئی جذبہ اداس کر دینے والا نہیں ہوتا۔ کاش انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوا کرے، اپنی محبوب چیزوں کو وہ مٹھی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے، اور یادیں کتنی بھی تازہ کیوں نہ ہوں وہ ہوتی تو یادیں ہی ہیں۔ نہ انہیں کیسے بھی تصویروں یا ڈائریوں میں مقید کر لیا جائے، یہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ہاتھ ہلاتی دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو درس گاہ انہیں واہ کیا خوش آمدید کہہ رہی تھی اب وہ ہاتھ ہلائے الوداع کہنے والی تھی۔ امراہ نے ان احساسات کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے دیکھا۔ وہ کال کے سر پر کتابیں مار رہی تھی، وہ سائی کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، وہ ویرا کی رولر کوسٹر کے پیچھے بیٹھی خوف سے چلا رہی ہے، وہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل چلا رہی ہے، اس نے آلیان کو گرا دیا ہے، وہ ٹویٹ پر ٹویٹ لے کر کھا رہی ہے اور انہیں واپس کرنا خود کو بلاتی جا رہی ہے۔ اس کے دوپٹے کو اسٹوڈنٹس ایشین فلیگ کہنے لگے، اس کے رونے پر مانچسٹر کے ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ یونیورسٹی کے اس سفر نے اسے کتنا بدل دیا۔ وہ سب انہی سائیکلوں پر بیٹھے مانچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کرتے مانچسٹر شہر سے دور جا رہے تھے۔ پہلے کارل، سائی اور آلیان نے ریس لگائی، پھر کارل اور ویرا نے۔ وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ اعمال نفیس پاکیزہ مخمل پر تحریر وہ نوری ربائی ہے جسے برگزیدوں کے سائے میں آب حق سے لکھا جاتا ہے۔ لیڈی مہر، خدا کے بنائے خوش قسمت انسانوں میں سے ایک میں ہوں۔ میں خود پر نظر ڈالتی ہوں تو یقین رکھتی ہوں کہ خدا کو کیسا پیار ہے مجھ سے۔ میں نے اپنی زندگی کا ورق کھنگال ڈالا کہ کیا مجھے کوئی ایسا دکھ ملا جس نے مجھے برباد کر ڈالا؟ جواب ہے نہیں۔ میرے عزیز شوہر اپنے وقت مقرر پر رخصت ہو گئے اور میں نے ان کی موت پر صبر کو شکر سے اپنایا۔ میں اپنے جسمانی نقص کا شکار ہو گئی اور مجھے اس نقص پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ میں نے خود کو اس حقیقی تحریر کو پڑھنے کے قابل کر لیا کہ مجھے بنانے والا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس پیار کرنے والے کا فیصلہ ہر حال میں میرے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ یہ فیصلہ تکلیف کی صورت وارد ہو یا کسی راحت کی صورت نصیب ہو، یہ میرے چاہنے والوں کا فیصلہ ہوگا اور اپنے مہر عالم اپنے چاہنے والے کے ہر فیصلے کو سر کو ایسے جھکاتی ہے کہ وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ خدا کو کتنا راضی کر سکی ہوں میں، یہ شاید اس کے بندوں کو کتنا راضی رکھ سکتی ہوں سے جان سکوں۔ میں خام خاتون ہوں مہر عالم۔ میرے پیارے بیٹے ڈینس نے بچپن میں مجھے یہ خطاب لیڈی دیا تھا اور میں نے اس وقت سے خود کو لیڈی مہر جان لیا۔ ڈینس کا دیا خطاب میرے لیے کسی شاہی خطاب کے باقاعدہ دیے جانے
سے زیادہ خاص ہے۔ میں نے اپنے اعمال میں انسان کمائے ہیں، میری اس کمائی پہ یقیناً خدا خوش ہوگا، اور میں یقیناً خدا سے اس قلم کو دیکھنے کی درخواست کروں گی جس سے اس نے میری قسمت لکھی۔ میری گود میں انمول انسان دیا اور مجھے ان کا سرپرست بنایا۔ خدا نے مجھے وہ اعزاز دیا جس پر شکر ممکن نہیں۔ محبت بقا کی صورت اٹھی اور ماں کی صورت سمٹی۔ سادھنا: انسان ایک مکمل زندگی گزار سکے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ شاید کبھی بھی نہیں، لیکن میرے لیے مکمل زندگی آریان کا ٹھیک ہو جانا ہے، اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں اب اپنی ماں سے کہتی ہوں کہ میں نے جان لیا ہے ماں ہونا کسے کہتے ہیں۔ ماں ہونا عظمت کو کہتے ہیں۔ ہر وہ عظیم انسان جو ماں سا ہے، میں عظیم نہیں ہوں، لیکن آریان کہتا ہے میں ایک باہمت اور عظیم عورت کا بیٹا ہوں، اور آریان کے یہ الفاظ میرا کل اثاثہ ہیں۔ انسان دکھی کم اور تنہا زیادہ ہے۔ سائی: انسان کا اثاثہ کوئی ایک انسان یا چیز ہو سکتی ہے، یقیناً نہیں۔ میرے اثاثے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے فون پر آن لائن باتیں کرتے ہیں، مجھے لمبی لمبی میلز کرتے ہیں اور میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ کیسا خوش قسمت انسان ہوں میں! خدا نے مجھے وہ دل دیا جس میں سب کے سب دکھ ایسے محفوظ ہیں جیسے سیکرٹ باکس میں قیمتی اشیاء۔ میں نے اپنی سماعتوں کو نہیں، دل کو کھلا رکھا۔ میں کبھی اکتایا نہیں اور میں نے کبھی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے کسی کی تکلیف کو معمولی نہیں سمجھا، میں نے انہیں ویسے ہی اپنے دل پر محسوس کیا جیسے وہ سنانے والے کے دل پر بھی تھا۔ دنیا بے شک غموں سے بڑی ہے، لیکن اس غم سے بڑھ کر کوئی بڑا غم نہیں کہ آپ کے غم کو سننے والا کوئی نہیں، آپ کو تسلی دینے والا، آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں سائی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ افراتفری کے اس عالم میں ذرا دیر کو ٹھہر جائیں اور لفظوں کی گونج کا انتظار نہ کریں، اور اپنی سماعتوں کو اس گویائی کے قابل کریں جو گونگی ہوتی ہیں، اور چھپے ہوئے دکھوں اور سسکتی ہوئی تکلیفوں کی خاموشیوں کو سنیں، اور یہ جان لیں کہ جو کلام خاموشی کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی۔ جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے، تو سب سن لیں اور سب محسوس کر لیں۔ دنیا میں گھوم پھر کر میں یہی خاموشیاں سننا اور محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بلندیوں پر جدوجہد سے پہلے عزم کمندیں ڈالتا ہے۔ ویرا: زندگی سفر مسلسل ہے اور ہم اس کی سواری، زندگی کے اس موجودہ پڑاؤ سے گزرتے میں مشکلات کا شکار ہوئی ہوں، کیونکہ خود کو تھپک تھپک کر یہ کہتے رہنا کہ ہاں میں ایک اچھا انسان ہوں، مجھے یہی کرنا تھا، کبھی کبھی بہت مشینی لگتا ہے۔ لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے محبت کو سرد نہیں پڑنے دیا اور نفرت کو اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرنے دی۔ میں جذباتی طور پر کمزور ہو رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھتی رہوں گی۔ میں سخت موسموں میں پلی لڑکی ہوں، اور مجھے یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ مقابلہ کرنے کے لیے میں کئی میدانوں میں اترنے والی ہوں، کیونکہ میں نے جان لیوا برفانی طوفانوں میں بھاگتے رہنے کا سبق سیکھا، اور میں اپنے سبق بھولتی نہیں۔ دکھ جس دریا میں بہتا ہے، میں اس دریا پر پل بنا کر گزر جاتا ہوں۔ قول: دنیا کیسی وسیع اور کیسے کیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، مجھے ذرا تفصیل سے دنیا میں نکل کر دیکھنا چاہیے۔ یہ بات بہت پہلے سے طے تھی کہ ڈگری کے بعد میں عالیان اور ماما مہر کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور مل کر بزنس کریں گے، لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ عالیان کو بزنس کرنا ہے اور مجھے ہنگامہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ قول آ جاؤ اور کچھ کر دکھاؤ، اور مجھے یقین سا بھی ہے کہ کہیں کوئی ایک خاص صرف میرے انتظار میں ہے، تو میں انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قلم سے میں دوبارہ آنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا انتظار کیا جائے، میں انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں۔ علم جس وسعت پر محیط ہے، شاگرد اس کا کوزہ ہے۔ امرہا: فاتحوں کی آنکھوں کی چمک کیسی ہوتی ہوگی، شفاف اور نڈر، عالم کل کی روشنی سے بھرپور، اور ان کی آہٹیں سورج کی آمد سی بروقت، اور ان کا ارتکاز آکاش سا بلند، قائم اور مضبوط۔ فاتح: کیا میرا شمار فاتحوں میں نہیں ہوتا؟ ہاں یقیناً، کیونکہ میں گری، میں اٹھی اور میں پھر سے چل دی، میں کمزور تھی، میں مضبوط ہوتی گئی، میں نے چلنا سیکھا اور میں دوڑنے بھی لگوں گی، اور اڑنے بھی۔ اگر میرے والدین میرے دو پر بن جاتے تو میں بہت پہلے ہی زندگی کے آفاق پر اڑنے لگتی، لیکن میرے خطے میں ابھی اڑنے کا رواج نہیں آیا۔ یہ کوئی فرسودہ یا جاہلانہ رسم نہیں کہ اس پر شرمندہ ہوا جائے، یہ تو فخر ہے۔ میں امرہا اپنی وہ اڑان ضرور اڑوں گی جو ہر انسان کا حق ہے۔ زندگی کی وسعتوں میں میں اپنے آسمان تلاش کرتی رہوں گی۔ جوہر کل مقصد حیات کے بازار میں عمل کے داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ عالیان: مقصد حیات کی جامع وضاحت مجھ پر کھلی تو میں نے اس دکھ کو کم ہوتے پایا جو ماما کو لے کر میں اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں۔
ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے موقع تلاش کرتے ہیں، لیکن نہیں، انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ میں اب اپنی سوچ کو پہلے سے زیادہ مثبت اور ارادوں کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جلد ہی مہر ہاؤس کی بنیاد رکھنی ہے، جس کی گنتی 1 سے شروع ہوگی اور پھر گنتی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، جہاں بچوں کو جوہر کل کی کہانیاں سنائی جائیں گی اور روشن صبحوں کی نوید دی جائے گی۔ A tale of Alyan and Amraha. Join us to celebrate its end. لیڈی مہر نے ان کی شادی کے لیے کتاب نما کارڈ پر یہ لکھوایا ہے۔ شٹل کاک میں اب ان دونوں کی شادیوں کی تیاری تیز کر دی گئی ہے۔ شٹل کاک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر ان دونوں کے لیے خرید لیا گیا ہے کہ وہ دونوں اپنی ذمہ دارانہ زندگی کا آغاز اپنے بلبوتے پر کریں۔ ڈینس مستقل ماما مہر کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے۔ لیڈی مہر ویڈنگ پلانرز کے ساتھ کافی مصروف رہتی ہیں۔ ان کے لاڈلے بیٹے کی شادی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لیں، ورنہ سارے برطانیہ کو تو ضرور ہی سڑکوں پر نکال لائیں کہ میرا بیٹا بگی میں اپنی دلہن کو بٹھا کر گزرے گا، تم سب نے ہاتھ ہلانے ہیں، ان پر پھول برسانے ہیں، اور ان کے بس میں ہو تو وہ براہ راست ان کی شادی کی نشریات چلوا دیں کہ ساری دنیا بیٹھ کر دونوں کی شادی دیکھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ شاہی خاندانی ایسی شادیاں کرتا پھرے۔ فارغ وقت میں ویرا بھی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتی رہتی ہے۔ این نے اپنے ماما پاپا سے جاپان سے اناتا نو آرو نی لکھا سترنگی پارچہ منگوا لیا ہے، اور این ان سے جاپانی رسم کے مطابق شادی کے دن گھر واپسی پر شیشے کی سلیبی توڑوانا چاہتی ہے۔ پراگ کے ان کے کچھ دوست ان کی شادی کے دن ایک پودا اگانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سرسبز و شاداب رہے۔ ان کے کچھ دوسرے دوست ان کے آگے رنگوں سے بھرے تھال رکھنا چاہتے ہیں، جن میں ہاتھ ڈبو کر وہ کینوس پر ضبط کرتے جائیں گے اور اس کینوس کو اپنے گھر میں نمایاں جگہ لگا دیں گے۔ اور بھی بہت سے دوست اپنے اپنے دیس کی دل پسند رسمیں کرنے والے ہیں۔ یوں ان کی شادی یونیورسل ہونے والی ہے، اور پھر یہی سب دوست سرد راتوں میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کو ان کی کہانی کچھ یوں شروع کر کے سنانے والے ہیں۔ ایک لڑکی ہے امراہا اور ایک لڑکا ہے آلیان۔ تو تقریب کا آغاز چینی ساختہ بڑے بڑے ڈرموں کے بجنے سے ہوگا۔ اینسلم ہال میٹس میں ڈگری کے بعد اپنے گھروں کو بالکل جانے والے نہیں ہیں۔ انہیں اور کتنے ہی پروفیسرز، ان گنت یونی فیلوز اور ان دونوں کے کلاس فیلوز کو اپنی شادی میں شرکت کرنی ہے، جس کی خبر دی ٹیب مانچسٹر میں مختصراً کہانی کے ساتھ آ چکی ہے۔ تو ایک اندازے سے سارا مانچسٹر اکٹھا ہونے والا ہے، دیس دیس کے اسٹوڈنٹ الگ سے۔ دنیا بھر سے لیڈی مہر کے سب بچے شٹل کاک آنے ہی والے ہیں۔ ویرا، این کے والدین، آریان کے پاپا، دادا، دانیہ وغیرہ سب۔ شارلٹ کو جورڈن کے ساتھ مل کر آلیان امراہا کہانی ایکٹ کر کے پیش کرنی ہے۔ جورڈن آلیان بنے گا اور شارلٹ امراہا۔ مورگن نے بس کسی طرح سے گانا تیار کر لیا ہے۔ سائی روپا کے ساتھ شادی میں شرکت کرے گا اور ایک لمبی تقریر کرے گا۔ اب وہ بولے گا اور سب سنیں گے۔ بہت سن لیا سب کو۔ کارل نے ان گنت بے ضرر اور معمولی سے ویڈنگ پرانک تیار کیے ہیں، جن میں سب سے بے ضرر دولہا دلہن کی بغیر چھت کی کار، جسے وہ شہبالہ بنا چلا رہا ہوگا، کا ان گنت مہمانوں کے ہجوم میں بے قابو ہو جانا ہوگا۔ مہمان بھاگیں گے، چلائیں گے اور دولہا دلہن کا گلابی رنگ سفید پڑ جائے گا۔ کیسا مزہ آئے گا! مزید یہ کہ دور لیکن وہیں موجود پھولوں سے سجی جھیل میں کار کا شراب سے گر سا جانا ہوگا۔ یہ مذاق قطعاً نہیں ہے، وہ پورے ہوش و حواس سے سنجیدہ ہے۔ تو امتحانات کے ختم ہوتے ہی رزلٹ سے پہلے انہوں نے بیچلر پارٹی رکھ لی۔ پارٹی کا افتتاح کارل کے ڈانس سے ہوا، یعنی پہلے ہاف شادی سے پہلے میں وہ بھلا چنگا ڈانس کرتا رہا، دوسرے ہاف میں لولے لنگڑوں کی طرح، یعنی شادی کے بعد آلیان کا حال۔ دوسرے ہاف ایسے کامیاب رہا کہ سب ہنس ہنس کر تھک چکے ہیں، پھر بھی ہنس رہے ہیں۔ شادی کے بعد ساری دنیا تمہارے حال پر ایسے ہی ہنسے گی، وقت ہے سوچ لو۔ کارل نے ہنسنے والوں کی طرف اشارہ کر کے دائیں آنکھ دبا کر کہا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ آلیان نے بھی آنکھ دبائی۔ ہال اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف فلور پر روشنی رہ گئی جس پر لاتعداد الارم رکھ دیے گئے تھے، اور وہ ایک ایک کر کے بجنے لگے۔ خطرے کی گھنٹیاں۔ خطرہ، خطرہ۔ ویلکم ویک کا منظر۔ آسک می کھڑے ہیں اور اسٹوڈنٹ ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں۔ زمین زلزلے کی طرح دھم دھم کرنے لگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایشین فلیگ کو سنبھالتی لمبے بالوں والی لڑکی چلتی آ رہی ہے اور آسک می بنے آلیان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب اسٹوڈنٹس ان کے گرد دائرے میں سمٹ آئے ہیں۔ ڈی جے نے دھماکہ کیا اور سب اچھل کر کلا بازی لگاتے پھٹ کر گر گئے ہیں، اور کارل فلور پر بیٹھ کر بھاں بھاں کر کے رونے لگا ہے۔
سمندری لہروں کی آوازیں، اور یہ ایک بڑی سونامی کی لہر آئی اور سب اس میں بہہ رہے ہیں۔ ہائے مانچسٹر گیا، سب فلور پر تیرتے ڈوبنے کی اداکاری کر رہے ہیں، اور ایسی کامیابی سے کر رہے ہیں کہ آلیان ہنس ہنس کر دیوانہ ہو رہا ہے۔ اب امرل اٹھا اور فلور پر سر کو جھٹکتے بے نیازی سے چلنے لگا، اور پیچھے یونی کی عوام دوپٹے سے الجھ الجھ کر لولی لنگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس بار روشنی ہوئی تو فلور پر ڈریگن پیٹ تیار تھی، سب نے ماسک پہن لیے۔ وہ اور امرل اور آلیان کے گرد جمع ہونے لگے۔ سائیڈ ڈرم بجا رہا تھا اور شاویز دھاتی پلیٹیں پس منظر میں چینی گانا الگ سے چل رہا تھا۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوبا اور روشنی ہوتے ہی امرل سائیکل چلاتی نظر آئی اور آلیان کو گرا کر یہ جا وہ جا، پھر آیا پھر گرا پھر آیا پھر۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس بار امرل سرخ گھونگھٹ میں نظر آئی اور بھاں بھاں کرتے روتے قبول ہے کہنے کی بجائے آلیان کے کیے گئے ظلم دنیا بھر کو بتا رہی ہے۔ ظالم آلیان، مظلوم بیچاری امرا یعنی امرل۔ اس پورے تھیٹر کے بعد سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر آلیان کے لیے کی کہ ابھی بھی وقت ہے، پچھلے دروازے سے بھاگ لو، پھر نہ گدھوں میں شمار ہوگا نہ گھوڑوں میں، صرف شوہروں میں، وہ بھی شرمندگی سے۔ کال نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا: میں نے ہمیشہ آپ سب کا بھلا چاہا، ہمیں اس میں کبھی شک نہیں رہا۔ شاویز نے آہ بھری پھر دانت نکالے۔ اور میں ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ کال نے شاویز سے بڑے دانت نکالے۔ ظاہر ہے ہماری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے، سائی بھی آہ بھرنا جانتا تھا۔ مجھے تو یہ آئیڈیا ہی بوگس لگتا ہے کہ دو لوگ اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تو پھر تمہارے معاملے میں یہ سچ ہوگا نا، آلیان نے بلند بانگ کہا۔ تو اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو نو شادی، اس نے انگلی سے نہ کرتے کہا۔ ویسے تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی، یہ میری پیش گوئی ہے۔ جم نے اسے تقریر کے درمیان ہی ٹوکا۔ مجھے یہ پیش گوئی اچھی لگی جم، اور تم بھی جو کبھی نہیں بھولے۔ کال بھول رہا تھا کہ ابھی اس نے نو شادی کا مشورہ سب کو دیا ہے اور وہ سب شادی کی پیش گوئی پر خوش ہو رہا ہے، اور وہ شہزادی 60 سیکنڈز کے اندر اندر صدمے سے مردہ پائی جائے گی۔ جیسے کال کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی تھی، اس پر سارے اخلاق ایک طرف رکھ کر وہ سب اجڑ گنواروں کی طرح ہنسے، پھر ہنستے اور ہنستے ہی رہے۔ یہ بھی برا نہیں، جلدی جان چھوڑ دے گی میری کال کی بلا سے 200 شہزادیاں مر مر آ جائیں۔ تم مانچسٹر چھوڑ دو گے، جے پیٹرسن نے اگلی پیشن گوئی کی۔ تم برطانیہ ہی چھوڑ دو گے، ڈیرک نے کہا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا، سائی بھی پیچھے کیوں رہتا؟ اس نے تو کہا نہیں، لیکن اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر تم نے ضرور کہہ دیا۔ کال نے ان سب کی طرف دیکھا اور گلا کھنکارا۔ اب یہ سارا ماحول میرے لیے بن ہی گیا ہے تو سنو، میں تم سب کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہوں۔ تم سب بری طرح سے مجھے یاد کرنے والے ہو، اتنا کہ تمہیں میرے نام کے دورے پڑا کریں گے، اور تم یہ دعا کیا کرو گے کہ کہیں سے میں آ جاؤں اور تمہاری جان عذاب میں لے آؤں۔ تم اپنے بچوں کے نام کال رکھو گے اور اپنی سویٹ ہارٹ کو سویٹ کال کہہ دیا کرو گے۔ تمہاری بیویاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تمہیں لے جائیں گی اور بالآخر تم سے طلاق لے لیں گی۔ تمہارے پاس بڑے گھر ہوں گے، کئی گاڑیاں، کھانے کو دنیا جہان کے کھانے، لیکن تمہارے پاس ایک کال نہیں ہوگا، اور بس یوں ہر چیز کا مزہ خراب ہوگا۔ تم یونی کے ایک ایک بات، ایک ایک پل بھول جاؤ گے، سوائے کال دی گریٹ کے۔ کال نے آخری جملہ بہت سکون سے ہاتھ ان سب کی طرف لہرا کر کہا، یعنی وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن ہلچل کے لیے صرف ایک۔ زندگی میں ایک کال، زندگی میں صرف ایک کال۔ اس پارٹی سے اگلی رات امراہ کو ویرا لیڈی مہر، این، سادھنا، شارلٹ مورگن کی طرف سے دی جانے والی بیچلر پارٹی تھی، جس میں کال نے لڑکی کا گیٹ اپ اپنا کر گھسنے کی کوشش کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ایسے میک اپ کیا تھا کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر ڈوب مرتیں، کیا ایسے بھی تیار ہوا جا سکتا ہے؟ لیکن سائی نے پہلے ہی ویرا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ کال ہی ہال میں آ رہی ہے، اور ویرا نے کال کو ہال کے دروازے پر ہی پکڑ کر چلتا کیا۔ اس پارٹی سے پہلے ویرا نے اس کے کمرے سے پیغامات چرا کر این کے ساتھ جا کر رات کو ہال جا کر درخت کو میسج ٹری سورج سجا دیا تھا۔ تو آلیان، جس کا یہ خواب تھا کہ ایسا صحنہ اس کے ساتھ بھی ہو گزرے، تو وہ خواب اس کا پورا ہوا، اور کال اور سائی کو اس درخت سے دور رکھتے ہوئے اس حقیقت کو خوابناکی سے دیکھتا رہا۔ ہال کی آرائش قابل دید تھی۔ یہ وہی پرانے قلعے سا ہال ہے جس میں شارلٹ کی شادی کی پارٹی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں بڑا گول فلور ہے، جس کی چھت پر ایک انچ ایسی جگہ نہیں جہاں سے روشنی بنی آب رواں نہ ہو۔ ہلکی ہلکی اور سفید روشنیوں کے ملاپ سے اس وقت فلور جگمگا رہا ہے، اور چاندی سے سفید لمبی فراک میں امراہ
ویرا کے ایک ہاتھ کو اٹھائے، ایک کو کمر میں رکھے، آہستگی سے فلور پر دائرے میں حرکت میں ہے۔ امراح ہنسی جاتی ہے، پھر شارلٹ نے امراح کو پکڑ لیا اور قطعاً نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا اور تیز تیز گھمایا، پھر این اور پھر ایک ایک کر کے سب نے، اور آخر میں اسے 1 منٹ کے لیے سیدھا کھڑا رہنے کے لیے کہا۔ وہ پورے 5 منٹ تک فلور پر گری پڑی رہی، پھر فلور پر مشروبات بھرے گلاس رکھ دیے گئے اور امراح کو ایک لیکن درست مشروب اٹھا کر پینے کے لیے کہا گیا۔ گلاس مختلف رنگوں کے تھے جو اپنے اندر موجود مشروب کے رنگ کو بدل کر منعکس کر رہے تھے۔ امراح کو فلور پر لاتعداد گلاسوں کے درمیان سے چلتے ایک گلاس کو اٹھا کر پینا تھا۔ وہ جھک کر یا سونگ کر کسی گلاس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تھی۔ غلط مشروب اٹھانے پر فلور پر موجود عوام باقی کے مشروبات بھرے گلاسز اٹھا کر اس پر انڈیل دے گی، جن میں سے چند میں نیلی پیلی سیاہیاں تھیں۔ 25 سیکنڈ، ویرا جوش سے چلائی۔ اس کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ اس نے آخرکار آنکھیں بند کیں اور اکڑ بکڑ کیا اور جس گلاس پر انگلی آئی اسے اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے سب کو دیکھا۔ سب مسکراہٹیں دبائے کھڑی تھیں۔ اس نے ہرے رنگ کے گلاس میں نیلے نظر آتے رنگ کا مشروب ایک گھونٹ بھرا اور اکڑ بکڑ کام کر گیا اور وہ انہار کا جوس ہی نکلا۔ اس کا لباس تباہ ہونے سے بچ گیا۔ پھر انہوں نے اسے فلور کے عین درمیان کھڑا ہو جانے دیا اور وہ سب اس کے آس پاس آگے پیچھے اس کے لباس پر جھک گئیں، کچھ اس کے دامن کے پاس نیچے بیٹھ گئیں اور مصنوعی لیکن دلکش پھولوں بیلوں ستاروں کو اس کے لباس میں جڑنے لگیں۔ اپنی نیک تمناؤں کو بصورت سجاوٹ وہ اسے پیش کر رہی تھیں۔ شکل چاند اور مثل تاج پھولوں کو ویرا نے اس کے سر پر رکھا، پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب وہ ساری لڑکیاں جن سے ہال بھرا پڑا تھا اس کے گرد سمٹ آئیں، ایک دوسرے کو شرارتاً دھکے دینے لگیں۔ امراح کو یہ تاج کسی ایک کے سر پر رکھنا تھا، ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ امراح کسی کے سر پر بھی تاج رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی اور آخرکار انہیں خوب تھکا کر اس نے ایک کے سر پر رکھ دیا۔ میرا دولہا، جارڈن جیسا ہو ورنہ کوئی نہ ہو، این خوشی سے چلائی۔ تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا۔ میرا جارڈن ہی نہ لیونا، شارلٹ نے کہا لگایا۔ پھر ایک بہت بڑے بورڈ پر آلیان کی تصویر لگا دی گئی اور 15 لڑکیوں نے آگے بڑھ کر تصویر کے 15 حصے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب امراح کو ان ایک ایک کے پاس جا کر انہیں دعا دے کر، ان کی تعریف کر کے، منت کر کے، خوشامد کر کے کیسے بھی وہ حصہ لانا تھا، وہ ایک ایک کر کے تصویر مکمل کرنی تھی۔ وقت مقرر تھا اور اگر اپنے وقت مقررہ تک تصویر مکمل نہ کر سکی تو اسے دنیا کی پور ترین محبوبہ کی کراس پٹی پہنا دی جائے گی، جو ہر صورت اسے اپنی عروسی پوشاک پر بھی پہنے رکھنی ہوگی۔ اب امراح ایک ایک کے پاس جا رہی ہے، انہیں دعا دے رہی ہے، خوشامد کر رہی ہے، ان کی تعریف کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے رونی صورت بنا کر بیٹھ رہی ہے۔ اتنی ڈھیٹ تھی کہ سب اسے آلیان دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ سادنا نے بڑے آرام سے دے دیا، شزا نے بڑا تنگ کیا اور آخر میں وہ ویرا کے پاس آئی۔ سنہرے بالوں والی، حسن میں کمال کو چھوتی لڑکی کی ہتھیلی کھولنے کو اس کا دل نہیں چاہا۔ وہ پھوڑ محبوبہ کا خطاب لے لے گی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور جیسے ویرا نے جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، اور اس نے اپنے چہرے کو اس کی محبت سے بھگو لیا کہ امراح جان لے کہ آخرکار معصومانہ محبت سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کھول دیتی ہے۔ پہلے اس نے امراح کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر محبت سے دبایا اور سرگوشی کی۔ مجھے تم ہی دعا کی طرح لگی ہو، مجھے تمہیں میری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ویرا نے ہتھیلی کھول کر اس کے آگے کر دی، جسے وہ بند کیے رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی، اور امراح نے آلیان کو مکمل کر لیا۔ ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ امراح کو ہال سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لایا گیا۔ فلور پر جا بجا قد آدم سنہری چوکھٹوں میں جڑے آئینے کھڑے کیے تھے۔ سارا ہال اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف فلور پر تاریکی اور ہلکی گلابی روشنیاں منعکس کر رہا تھا۔ اسے 20 آئینوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سارا ماحول جیسے ایک دم سے بدلا۔ اس نے خود کو سنہری قلم سے لکھی جانے والی الوحی داستان پایا، جو سنی جاتی ہے نہ سنائی، صرف دکھائی دیتی ہے، خوابوں کی رحم دلی سے۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں سبھی سنہری خواب سموئے چمکنے لگیں۔ اس نے سر کو ذرا سا اٹھایا اور اپنے دامن کا کونا ایک ہاتھ میں پکڑا اور ذرا سا گھوم کر ایسے لہرائی جیسے خود ہی سے مرعوب ہو۔ کیا کر رہی ہو امراح؟ اچھا جلدی کرو، کسی ایک آئینے کے پیچھے کھڑا آلیان ہے، ہم سب منتظر ہیں کہ تم اسے ڈھونڈ پاتی ہو کہ نہیں، ویرا نے اندھیرے حصے سے بلند آواز سے کہا۔ وہ چونکی۔ آئینے اس کے قد سے اونچے تھے اور صورت بگاڑنے والے تھے۔ کسی میں اس کی تھوڑی زمین پیروں کو چھو رہی تھی، کسی میں وہ بالش بھر کی نظر آ رہی تھی، کسی میں موٹی بھدی، کسی میں چونٹی سی، اور کسی میں اس کا سر قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ صرف 3 آئینے ایسے ہیں جن میں اس کا عکس مکمل ہے۔
آلیان کس آئینے کے پیچھے ہو، کوئی اشارہ ہی دے دو۔ اس نے سرگوشی کی جو ظاہر کان لگانے والیوں نے سن لی اور بے ایمانی کا شور ڈال دیا۔ میں نے سوچا ہال میں خاموشی بہت ہے، تھوڑا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے، اس نے دنیا بھر کی معصومیت ادھار لے کر کہا۔ ہال میں شور اس لیے نہیں تھا کہ وہ آلیان سے پوچھ نہ سکے اور آلیان بھی کھنکار کر یا کسی اور طرح سے اشارہ نہ دے سکے۔ آئینے کے پیچھے کھڑے آلیان کا دل چاہا کہ وہ آہستہ سے فرش پر پیر مار دے کہ ان سب میں اس کا سر بلند رہے، لیکن پھر وہ مسکرا دیا کہ چھپ جانا اور ڈھونڈ نکالنا کبھی تو ایمانداری سے ہو۔ کھلی آنکھوں سے اس نے تصور باندھا کہ کیسے امراہ آئینوں کے درمیان اپنے عکسوں پر مترنم ہوگی، اسے جیت جانے کی جلدی نہیں ہوگی، اسی سے اسے پا لینے کی فکر ہوگی، اب وہ عارضی طور پر بھی اسے گمشدہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوگی۔ تصویر کے اگلے پڑاؤ میں اس نے خود کو چند دن پہلے کے ایک منظر کو دہراتے دیکھا۔ وہ دونوں شہر سے دور سبزے پر بیٹھے ہیں اور پھولوں کو اپنے گرد لک چھپ پاتے ہیں۔ آلیان نے اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بند کر رکھی ہیں کیونکہ اب وہ اس باکس کو کھولنے ہی والی ہے جو اتنی دور اپنے ساتھ لائی ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اسے دھمکاتی جا رہی ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ باکس کو تالا لگا کر چابی جھیل میں پھینک دے گی۔ اتنا ہی نہیں، جھیل میں کود کر چابی ڈھونڈ کر اسے ہی لانی ہوگی۔ ایک چابی کے لیے جھیل میں کون کودے؟ اس لیے اس نے آنکھیں بند رکھیں اور اس کے کہنے پر ہی کھولیں، اور اپنی کل کائنات کو مل بیٹھ کر بانٹ لینے کے انداز سے اس نے کاغذ کے رول کو کھولا اور اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو میری بہاروں کا ماخذ۔ وہ دنگ رہ گیا۔ افشاں اس کے چہرے پر پڑی تھی اور افشاں کی جھلملاہٹ امراہ کی آنکھوں میں جھلمل تھی۔ آلیان نے اس کی سمت اپنی گردن ناز سے بلند کی تو وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھی۔ وہ پلک نہ جھپک سکا اور اسے دیکھتے ہی رہا۔ میری پیاری امراہ، کیسا دل پر جلترنگ بجا دینے کا احساس تھا۔ یہ تم ہو، تم اپنی ساری دلربائی لیے وہ اس کے اسکیچ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر مسکرائی، اس کے دیکھتے رہنے کے انداز سے بس۔ وہ پوری گل ارغواں سی منور ہو گئی تھی اور اس کے عکس میں وہ خود کو، لیکن دراصل اسے پھر سے تلاشنے لگا۔ اسی کے کام سے لگے رہنا کیسا مسرور کن تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں بند کی اس سوچ کے لیے جو نعمت کی طرح اس پر نازل ہوئی کہ کیا وہ پہروں راتوں میں اس کی تصویر کو دیکھا کرتی رہی ہے، اور ٹھیک اس دوران امراہ نے اس کی ان آنکھوں سے جن پر اسی کا قبضہ تھا یہ جانچ لیا کہ وہ کس سوچ میں مبتلا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی، مجھے اس سے شکایت ہوئی، اس نے بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کہ جیسے اس نے پوچھا بھی نہیں اور پوچھ بھی لیا۔ تم مجھے رات بھر دیکھتی رہی ہو، اس نے لفظ مجھے استعمال کیا۔ امراہ باکس میں سے سرخ ربن نکالنے لگی، لیکن اس کے ہاتھوں کی نازاں جنبش سے اس نے جان لیا کہ وہ کتنی راتوں تک اسے تھامے آنکھوں کے سامنے رکھتے رہے تھے اور کبھی تھکے نہیں تھے۔ امراہ ربن ہاتھ میں لیے اب اسے ان کی کہانی سنا رہی تھی، اور اس کے لیے مشکل تھا وہ دو کام ایک ساتھ کرنا، اسے دیکھتے رہنا اور اسے توجہ سے سننا۔ سچے جذبوں سے مسخر ہوا ارتکاز دونوں میں در آیا۔ ہاں بس یہیں سماع یار قائم ہوا۔ تصور کے اگلے پڑاؤ سے جس میں وہ بے شمار بار جا چکا تھا نکلا اور آئینے کے پیچھے خود کو موجود پایا۔ مصور کا مینار نور سا شاہکار، آئینے کے اس اور اس پار۔ آنکھیں بند کر لینے کا مقام محویت، آنکھیں کھول دینے کی عجلت محبوبیت۔ ایک ایک کر کے وہ ایک ایک آئینے کے پاس چل کر جانے لگی، پھر سب کے درمیان کھڑی ہو گئی، اور میں یہاں لکھ دینا چاہتی ہوں کہ خوش پوشاک پریاں جھرمٹ در جھرمٹ، جھلما جھلما وہاں اترنے لگیں، اور دوام کے رستے پر گامزن پاکیزگی پر فدا ہوتی سچائی کے مظہر آئینوں کے گرد سمٹ آئیں، اور دو دو چار چار صورت 19 آئینوں کو ڈھانپ لیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے ہار جانے دیتے، جس کے لیے صبحیں دعائیں کلمات دہراتے تمام کیں، اور دو ناموں کو ایک کر کے مقدس مقامات پر آئینے آداب سے مرتسم کی تھیں۔ 19 آئینے ڈھانپ لیے گئے۔ یہ ایک پہیلی ہے جسے اسے بوجھنا تھا۔ کیا وہ اس آئینے کے پیچھے ہوگا جس میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے کہ اسے پا کر وہ خوشی سے آسمان چھونے لگی ہے، یا اس میں جس میں وہ ایک سے کئی امراہ بن گئی، یا اس میں جس میں وہ مکمل ہے؟ اور ایسے 3 آئینے ہیں، اور وہ ان تینوں کے پاس گئی اور غور کیا۔ اوہ! اب اس نے غور کیا جس میں وہ اپنے عکس کو مکمل سمجھ رہی تھی، اس میں اس کا چہرہ اصل جسامت سے ذرا سا بڑا ہے۔ دوسرے کے پاس گئی، بہت غور کیا، وہ بھی اس کے عکس کو مکمل منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کی طرف پلٹنے لگی اور ایک دم سے رکی، بہت مدھم، بہت غیر محسوس۔ یہ آئینہ اس کے عکس کو دوہرا منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کے پاس گئی اور بہت غور سے خود کو دیکھا، اور آئینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ اسے یقین تھا جو آئینہ اسے مکمل کرے گا اسی کے پیچھے آلیان ہوگا۔
یہاں ہے عالیان، اس نے بلند آواز سے کہا، پھر آواز دی، عالیان، اور عالیان نے سنہری چوکھٹے کے کنارے سے ذرا سا آگے ہو کر جھانکا۔ ارغوانی جھیل پوشاک میں ملبوس گھیردار دامن کو فرش پر پھیلائے وہ آئینے پر ہاتھ رکھے کھڑی ہے۔ سفید اور گلابی روشنیوں کا ملاب اس کے ادھ گندے ادھ کھلے بالوں میں کبھی نہ تھمنے کے لیے جھوم رہا ہے۔ تو کیا اس کے جوتے کا بکل کھلا ہے؟ تو پھر اسے فوراً بیٹھ کر اسے بند کر دینا چاہیے۔ وہ ذرا سا اور آگے ہوا اور سبھی آئینے بربط میں بدل گئے اور جھرمٹ اور در جھرمٹ وہی اس کی تاروں سے کھیلنے لگے اور مدھم سروں کو تعظیم دینے لگے۔ عالیان، امرہا اس پر نظر پڑتے ہی گیت مالا بنی ہنس دی۔ چلو اب تو وہ گیت گا دو جو گلابی گالوں والیاں سبزہ زاروں میں بھاگتے لہک لہک کر انتہائی عشق میں گاتی ہیں۔ اور ساری فانوسی مسکراہٹوں کی لگامیں ہاتھ میں لیے عالیان ستارہ ستارہ ہوتی اپنی آنکھوں پہ اس کی آنکھوں کے کمندوں سے متی ہوتے ایسے سامنے آیا جیسے ساری دنیا چھپ گئی ہے اور شرارتاً انہیں ساکت کر گئی ہے۔ اور چلو اب وہ گیت بھی سنا دو جو شب کو سحر کرتا، ابتدائے جمال یار ہے۔ امرہا خوشی سے چلائی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی سوچ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا، مجھے تمہیں منعقد ہو مکمل، تم میرا آئینہ ہو۔ عالیان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور شرارت سے مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ تو تم نے مجھے ایمانداری سے ڈھونڈ نکالا، امرہا نے کہا لگایا اور عالیان نے اس کے عکس پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے مکمل ہوں امرہا، اب اس گیت کی ابتدا بھی کر دو جو جہان جاویداں کی اور لیے جاتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں سیاہ ہونے لگیں اور امرہا نے اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ نہ پایا۔ ہال میں چھائی خاموشی مسرت انگیز لفظوں سے کلام میں بدلی اور وہ سب دل سے مسکراتی تالیاں بجانے لگیں، جیسے وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ اسی آئینے کو پا لے جس کے پیچھے عالیان ہے۔ پھر وہ باغ میں آ گئے جہاں باغ میں پھیلا انسانی قد سے اونچی آسمانی لالٹینیں رکھی تھیں۔ وہ سرخ تھیں اور مختلف زمانوں میں ان پر عالیان امرہا لکھا تھا۔ او خدایا، امرہا بے یقینی سے چلا اٹھی۔ اس نے ویرا کے ساتھ لالٹینیں فیسٹیول میں شرکت کی تھی اور وہ مسحور کن انداز یہ دیر تک سر اٹھائے آسمان کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا تمہیں بھی ان کے سنگ اڑنا ہے؟ ویرا نے مذاقاً پوچھا۔ اگر ایسا ہو سکے تو کیا حرج ہے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ ویرا بھی سنجیدہ تھی، اسے مبہوت کرنے کے لیے تیار تھی اور اس کے قد سے اونچی لالٹینیں بنوائی تھیں۔ خوشی سے امرہا کی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں اور کتنی ہی آنسو اس کی آنکھیں بھگو کر اس نے ویرا کو شانوں سے تھام لیا۔ یہ سرپرائز ہم سب کی طرف سے ہے امرہا، ویرا نے عین سادنا شارلٹ مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ امرہا نے تشکر سے ان سب کی طرف دیکھا اور شدت جذبات سے وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ وہ سب ایک ایک لالٹین کے پاس دو دو تین تین کی صورت کھڑی ہو چکی تھیں اور عالیان نے لالٹین کو روشن کیا اور باقی سب نے بھی پھر ان دونوں نے مل کر اسے بلند کیا اور اپنی گرفت سے آزاد کر دیا کہ روشنی اپنے اعزاز منوری سنگ اڑ جائے۔ نام اس کا، نام میرا، ساتھ اس کا، ساتھ ہمارا۔ سرخ خیموں نے اس کے ناموں کو اپنی دسترس میں رکھتے تشت سیاہ کو جلوہ افروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت جمال کی عکاس ہے، سما بے مثال ہے۔ امرہا اپنے آپ پر معصومانہ سا مان کرنے لگی۔ مجھے اس حقیقت پر گمان ہے عالیان، وہ ذرا سا اس سے آگے بڑھ گئی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا جائے۔ اس کی گردن کا مرعوبانہ خم اور اس کے کانوں کے دمکتے بندوں کے ہلگوروں نے اسے بہت سارے الفاظ بھلا دیے اور اسے دیکھتے رہنا اسے یاد رہ گیا۔ میں نے آسمانوں کی مسند سے اترتے اسے دیکھا اور درخشاں پانیوں میں جھلملاتے، انوار نور کی دسترس میں محبوب کی آواز سے آواز ملاتے، لوہے یار پر قلم بند ہوتے۔ اور اس کے ایسے دیکھتے رہنے پر امرہا کا دل چاہا کہ وہ کئی سو پھول بن جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے، اس کی پوروں سے عطر پھوٹ نکلے اور اس کی فضاؤں کو عطر آگیں کرتی جائے۔ سرخ لالٹینیں بلند ہوتی چار اطراف پھیل رہی تھیں۔ رات اس سجاوٹ سے سجنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی۔ تم سے محبت مجھ پر فرض ہے، وہ اس کے پاس چلا آیا۔ لالٹینوں کے سنگ اڑتی امرہا کی نظریں جہان روشن کو پلٹیں اور اسے ذرا دیر نہ لگی یہ کہنے میں، اس فرض کو میں بھی قضا نہیں ہونے دوں گا۔ اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخذ ڈھونڈ نکالے، ایک امرہا اور ایک عالیان ہے، اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پنکھڑیاں بن کر کھلیں، گلے نور ہوئیں۔ درس گاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں اور علم ایمان کا۔ دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے اور کوئی وزن اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قومیں علم کے دم قدم سے ہی زندہ رہتی ہیں اور پائندگی پاتی ہیں۔ اس لیے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں، ایک وہ جو شاگرد ہے اور ایک وہ جو استاد ہے۔ بہار کا روشن دن آ چکا ہے،
دادا آ چکے ہیں اور ویرا این کے والدین بھی۔ شٹل کاک میں میلہ سج گیا ہے۔ دیر سے اس کی کہانیاں 2 ہی راتوں میں نشست گاہ میں سنا دی گئی ہیں اور اب سب سادنا سمیت مانچسٹر یونیورسٹی میں تقریب اسناد میں موجود ہیں۔ ایک دن ایسا جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور خاص ہونا اچھا لگتا ہے، جب دل جاتا ہے اور آگے بڑھتا جائے اور ساری دنیا فتح کر لی جائے، جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوان۔ یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے۔ زندگی نئے اعزازات لیے آگے بھی تیار کھڑی ہے، سخت مقابلے اور ناختم ہونے والے دوڑ کے ساتھ۔ تو اس کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرا اور کورل نے ڈگریاں ہاتھ میں لیے آلیان، امرہا، این، شاویز اور سائی نے اپنے سب کلاس فیلو اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سروں پر تاج کی طرح سجی سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا۔ علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی اندھیرا غالب نہیں، خود بھی فضا میں اچھلے، علم سے قیمتی کچھ نہیں، ہم چیمپئن ہیں، وہ ایک ساتھ چلائے، اور علم کسی کی میراث نہیں۔ ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالی گئیں، سیاہ گاؤن دلکشی سے پھڑ پڑائے۔ میں نے علم کی طرف لاعلمی سے سوال اٹھایا، علم نے لا مٹا کر علم ہو کر جواب لوٹایا۔ اب وہ یونی میں بھاگ رہے ہیں اور چلا کر اچھل رہے ہیں۔ میں نے علم کو سوچ سے شروع کیا، سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کی طرف لپکا۔ یونی کی حدود میں ان کے پرجوش نعرے وقفے سے گونجتے رہے اور ٹوپیاں گاہے بگاہے اچھالی جاتی رہیں، اور علم کی فرضیت پر کوئی شک نہیں۔ مہک ہے کہ کہیں ماند نہیں، اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں۔ زمین کی وسعت پر سبزہ ہے اور اس کے کناروں پر گلستان۔ آبی رواں پر لمبی نوکوں والی کشتیاں پھولوں سے لدی رواں ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اپنے مہمانوں کا انتظار ہے، مسکراہٹوں کی عزاداری اور جشن کا سماں۔ وہ سب اس راستے کے کنارے کھڑے ہیں جہاں سے سرخ کار کو آنا ہے اور دور سے آتی وہ نظر آنے لگی ہے، جس کی پچھلی نشست پر ماما مہر کا شہزادہ آلیان بیٹھا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھی دادا کی پری امرہا، اور آگے دولہا سا ہی خوبصورت لگتا شہبالا کورل، اور اس کے ساتھ بیٹھی دلہن سی چکا چوند شہبالی ویرا۔ اور ان کے آتے ہی فضا میں شور اٹھا ہے، وہ سب جوش سے چلانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں۔ آلیان کار سے اتر کر امرہا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے، اور امرہا اسے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے، اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتدا ہے، اور یہ شادی سے پہلے کا قصہ ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بہاراں جھنڈوں سے مصافحہ کرتی شاخوں پر ذرا ذرا رکتی دھند کے ذروں سے اپنائیت برتتی ان کے انتظار میں دلآویزی کی چاپ لیے اتر رہی ہیں۔ مور پنکھ ہوائیں اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں تیز سے اپنے پنکھوں پر بٹھائے لا رہی ہیں۔ آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، وہ اسے پل سے گزار کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ وہ سمجھی وہ اسے وہ جگہ دکھانے لایا ہے جہاں ان کی شادی کی تقریب ہونا متوقع ہے، لیکن دھند کے بازوں میں اترتے ہی اسے اپنا خیال بدلنا پڑا، اور اسے یاد آیا کہ اس نے لہراتے بالوں کی فرمائش کی تھی اور اسے اس کے لباس کے خاص ہونے کی فکر رہی تھی۔ تم کس یاد کو تازہ کرنے یہاں آئے ہو آلیان؟ یاد نہیں، خواب، بہت سارے خواب۔ ماما کا کافی خرچ ہوا ہے میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آلیان نے اسے شانے سے پکڑ کر ذرا سا گھما کر کہا کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس خواب کی حقیقت میں اسے لے آیا ہے۔ امرہا کو اگلا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے ہر خواب کے بارے میں بتا چکا تھا، اور اسے ان خوابوں کی عملی صورت میں شمولیت پر اعتراض نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے پچھتانا پڑے گا، گھوڑے پر بیٹھنے میں تمہاری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ اب مل کر ان گھوڑوں سے پوچھیں آج ان پر لگام اور زین کہاں سے آ گئی۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ تم نے یہ سب صرف اس ایک بات کے لیے کیا؟ امرہا کو اس وقت اسے دیکھتے رہنا دنیا میں سب سے معتبر لگا۔ ہاں، میں پچھتانا ہی نہیں چاہتا امرہا، اور تمہاری باتیں میرے لیے صرف باتیں نہیں ہیں، میں خود کو ان کا مطیع پاتا ہوں۔ وہ اسے ایک ایسے گھوڑے کے پاس لے آیا اور گھوڑے پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی، پھر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ایک امرہا اور ایک اس کا آلیان۔ مسرتیں امرہا کے دہن سے خوشنما کلیاں بن کر جھڑیں، اور دھند کے مرغولوں نے ان کی موجودگی کو ترنم سے کچھ یوں گویا کیا۔ عشق جو اسرار اعظم ہے، یہ دونوں اس کے رازدار ہیں۔ اور ان آخری کلمات پر بنت حمید اپنے قلم کو روک دیتی ہے کہ ختم کی میں نے داستان افکار، داستان یار یارم۔